السلام علیکم۔ آ، کچھ اشکال ہیں، کچھ لوگوں کی نظر میں کچھ مس گائیڈنس ہیں، کچھ ان کی پوچھ تاچھ کے اعتبار سے، یعنی کہہ لیں کہ ان کو غلط انفارمیشن ایونٹ کے بارے میں دی گئی، تو سوچا کہ ایک ویڈیو بناؤں جس میں اپنے ویژن کے بارے میں، اپنے ایونٹ کے بارے میں اور اس ایونٹ سے منسلک کچھ باتوں کو آپ تک پہنچاؤں۔ ایک تو یہ کہ تین چار چیزیں ہم اپنے ملک کے اندر فیس کرتے آ رہے ہیں۔ ایک مارشل آرٹ کی پروموشن کا صحیح طریقہ، ایک مارشل آرٹ کی پروموشن کا غلط طریقہ، اور کوئی بھی طریقہ ہو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو وسائل ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے پاس اسپانسرشپ ہوتی ہے، اس کا نہ ہونا۔ تو سوچا کہ اس بارے میں کچھ ویڈیو بتاؤں۔ سب سے پہلے تو بات میں یہاں شروع کروں گا ایونٹ کی کچھ معلومات کے بارے میں۔ یہ جو آنے والے 23 مارچ کو 2022 کو ہمارا انشاءاللہ پرو کارٹے بیٹل جو ہے، یہ ایک ایونٹ آرگنائز ہو رہا ہے کراچی کے اندر، اور اس میں پورے پاکستان سے جو ہے وہ ڈفرینٹ صوبوں سے جو ہے وہ بیسٹ فائٹرز جو ہیں وہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کا جو ویژن ہے، جو اس کا ایک ڈفرینس ہے جو باقی مقابلوں کے مقابل، کیوں ڈفرینس ہے، یہ ایک سوال ہمارے پاس بہت زیادہ آیا، اور ہماری ایک میٹنگ ہوئی جس میں ڈفرینٹ مارشل آرٹ کے لوگ جو اس ایونٹ میں نہیں بھی آ رہے ہیں، ان لوگوں کو شکایت تھی کہ ہمیں انفارم نہیں کیا گیا۔ تو بیسکلی اس کے اوپر ہم پچھلے 12 سال سے کام کر رہے تھے، اور 1 سال پہلے تقریباً ہم نے اس کو جو ہے وہ لانچنگ کی سچویشن میں جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، اور اب ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا جو مقصد تھا، وہ سب سے پہلی پرابلم تھی ہماری اسپانسر کی۔ تو کیلیبر پرفیوم ایک پاکستان کے اندر ایک بہترین ابھرتا ہوا ایک ایسا برانڈ ہے کہ جس نے کم سے کم اسپورٹس کا اور مارشل آرٹ کے لیے ایک بہترین اقدام شروع کیا کہ وہ اپنے اسپورٹس کا جو ان کا اسپانسرشپ کا جو ان کا ایک بجٹ ہے، انہوں نے وہ مارشل آرٹ کے اوپر لگانا چاہا کہ مارشل آرٹ کی پروموشن ہو، اور ٹیلنٹ اگر واقعی نہیں آ پاتے تو کیوں نہ ہمارے اسپانسر سے ٹیلنٹ جو ہے وہ آئیں۔ لیکن انہوں نے ڈفرینٹ لوگوں سے کولیبریشن کی بقول ان کے، اور ان کو الگ الگ قسم کے لوگ ملے، ایسے بھی لوگ ملے جنہوں نے کہا کہ ہاں اسپانسرشپ کے آپ پیسے ہمیں دے دیں، ایونٹ ہم بہت اچھا کروا دیں گے، ہم پتھر بھی توڑوائیں گے، ہم اینٹیں بھی توڑوائیں گے، ہم بہت کچھ کروائیں گے، گاڑی بھی اوپر سے گزروا دیں گے انسان کے۔ تو جو پروڈکٹیوٹی تھی وہ ان کو شاید نظر نہیں آئی اکارڈنگ ٹو دا اسپانسرشپ جو لوگ تھے وہاں کے۔ تو انہوں نے پھر ہم سے کانٹیکٹ کیا۔ تو ایک ویژن تھا ہمارے پاس، ہم نے وہ ویژن ان کے ساتھ ڈسکس کیا، ہم نے اس ویژن کے بارے میں بتایا کہ ویژن ہمارا کیا ہے، ویژن سے ہم اپنی قوم کو، اپنی نیشن کو، اپنے مارشل آرٹسٹ کو، ڈفرینٹ مارشل آرٹس کو، ان کے اسکولس کو، ان کے کوچز کو ہم کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایک ڈیپ اسٹڈی ہے اس کے اوپر جو ہم نے ان سے کی، اور ان کو یہ بات پسند آئی، اور الحمدللہ ہمیں وہ اسپانسر ملا۔ اب ہم اس اسپانسر کے بہاف پہ ایونٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس ایونٹ کو چار چاند لگانے کے لیے ڈفرینٹ سٹی، ڈفرینٹ صوبوں سے جو لوگ آ رہے ہیں، میں سب سے پہلے ان کی تعارف بھی کروا دوں کہ ہمارے پاس کیوکوشن کے بھی لوگ ہیں، جس میں کراچی سے شہان ہدایت اللہ خان صاحب ہیں، ایک نام ہے ان کا، ان کے ساتھ ضیاء اللہ صاحب ہیں، ان کے کچھ فائٹرز ہیں جن کا ہم نام ڈسکلوز نہیں کریں گے۔ ایسے ہی ایک کنفو کے اندر نامور ایک کوچ ہیں جن کے بہترین فائٹرز جو ہیں وہ باکسنگ کے اندر بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کنفو کی فیڈریشن کے اندر، کنفو فیڈریشن میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، سیف گیم، ایشین چیمپئن، ڈفرینٹ گیمز کے اندر ان کے میڈلز ہیں ٹھیک ٹھاک۔ تو ماسٹر زبیر خان صاحب ہیں جس کے نام کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں یہ دونوں نام، بلکہ تینوں نام۔ اسی طرح ہمارے قاری عبدالرحمٰن صاحب ہیں جو کنفو کے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ شہریار ہیں، اور جو مکس مارشل آرٹ اور کک باکسنگ کو لے کے چل رہے ہیں پروفیکشن کلب کے اندر۔ اسی طرح کراچی کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ شیحان راجہ خالد صاحب ہیں جو سو کیوکوشن کے پاکستان میں ہیڈ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، جاپان سے ریپریزنٹیٹیو ہیں، ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہیں جو ایک اپنا ایک ویژن لے کے چل رہے ہیں اپنے کیوکوشن کو پروموٹ کرنے کے لیے، سو کیوکوشن کو۔ اسی حوالے سے ان کے چکوال کے اندر انہیں کی کچھ برانچز ہیں، تو چکوال سے جو ہے وہ شیحان راجہ خالد قریشی صاحب ہیں، اور اسلام آباد سے سنسئی عدنان اسلم صاحب ہیں جو کک باکسنگ اور شوتوکان سٹائل کے اسپیشلسٹ ہیں۔ تو اسی طرح خیبر پختونخوا سے ہمارے پاس جو ہے وہ ماسٹر ہمایوں خان ہیں، ایک بہترین انسان ہیں، ایک اچھے کوچ ہیں۔
تو وہ بھی اپنے فائٹرز کو جو ہے وہ ڈفرینٹ گیمز کے اندر پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں، ان کے میڈلز آتے ہیں. بہرحال تو یہ تمام ایک ہمارے پاس ایک ڈفرینٹ ماسٹرز کیا ہو، ہمارے پاس کوئٹہ سے جو ہے وہ عزیز الرحمان صاحب ہیں جو تووا کنگ فو کے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے ڈفرینٹ اسٹائلس کو ایک جگہ پہ جمع کرنے کی کوشش کی، وہ جمع ہوئے اللہ کے فضل سے. اور اس مارشل آرٹ کے اندر بہتری کے لیے سب سے پہلے ہوتا ہے آپس کی یونٹی، اور یونٹی کے بعد ہمارے جو اخلاق ہیں، ہمارے جو ڈسپلن ہے، ہمارا جو بود و ہارٹ ہے، جو ہمارا مارشل آرٹ کا جو ایک کریکٹر ہے ہمارا، تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اینی ویز تو یہ سب چیزیں ہوئیں. اب ہم اس ایونٹ کو کروانے کے لیے جا رہے ہیں. کرونا کی بھی ڈفرینٹ لہریں جو ہے پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں ابھر رہی ہیں، اور پاکستان میں بالخصوص پاکستان کو ہر چیز بہت زیادہ ہٹ کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے. اور اگر وہ ہٹ نہ بھی کیا تو کم سے کم کراچی سندھ کے اندر اس کا افیکٹ ڈفرینٹ قسم کا آئے گا. تو ہم اپنے ایونٹ کو کہ ہم اپنے ایونٹ کو ہو سکتا ہے کہ ہم 23 مارچ کے آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس ایونٹ کے ذریعے ہم جو ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں، جو فائٹرز ہیں، ان سب کو فیسلیٹ کرنا ہے، ہمیں اپنے کوچز کو فیسلیٹ کرنا ہے. تو آج ہماری بڑی کامیاب میٹنگ ہوئی ہے پاکستان اسپورٹس بورڈ ڈائریکٹر کے ساتھ، جناب حفیظ صاحب کے ساتھ. تو ہمارا جو ایونٹ ہے یہ KDKKR کوکو سائی ڈینٹو کراٹے کوبوڈو رن میں جو ایک ریسرچ آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل، وہ یہ آرگنائز کر رہی ہے. اس کے اندر کیلیبر اور ایکٹ وینچر جو ہے وہ اسپانسر کر رہا ہے، اس کو پریزنٹ کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اسپورٹس بورڈ جو ہے وہ کولیبریشن ہماری جو ہے اس ایونٹ کی، ہماری پورے میگا ایونٹ کی، جو پاکستان کی ہسٹری کا پہلا ایونٹ ہوگا، وہ پاکستان اسپورٹس بورڈ سے یہ ایفیلیٹ ہے ہمارا، اور یہ کولیبریشن ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ DMC ایجوکیشن ایسٹ ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا، تو ان کا بھی الحاق ہے اس ایونٹ سے. تو ایک بہت بڑی جوائنٹ، بہت ڈفرینٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشنل کے ادارے جتنے بھی ہیں، اور اسکولز ہیں، پرائیویٹ اسکولز ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو ایک بڑی ہوپ فلی کہ ایک بہت بڑا ہیوج ایک ہمارے پاس ایک جو ہے نا تعداد ہوگی ہمارے پاس جو اس مارشل آرٹ کے اندر اس کو دیکھنے کے لیے آئیں گے. پبلک بھی ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے پاسز بھی ہوں گے. بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو آرگنائز کرنے کی کوشش کریں گے. مارشل آرٹ کے کلچر، ٹریڈیشن، اور جو ٹریڈیشنل کراٹے مارشل آرٹ کا جو اسپیکٹس ہیں، جس کی امپورٹنس ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایونٹ کرایا جا رہا ہے جو تاریخ میں پہلے کبھی نہ ہوا. تو اس کو بہترین طریقے سے انشاءاللہ کریں گے. بہترین طریقے سے تمام ماسٹرز جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں ایک اچھے کاز کے لیے. اور ہوپ فلی کہ جب کوئی انسان کسی نیکی کے لیے، کسی ترقی کے لیے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، پازیٹیو مائنڈ کے لیے، مائنڈ کے ساتھ اگر ہم کوئی ایونٹ کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور اس مدد کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ اس میں جو جیتنے والے ہیں ان کو ایک بڑی اماؤنٹ دی جائے گی، اور اس اماؤنٹ کے ساتھ ساتھ جو کوچز ہیں ان کو بھی فیسلیٹ کیا جائے گا اس ایونٹ کے اندر. تو جب تک ہم اپنی ذات کے لیے کام کریں گے، کام ہماری ذات تک محدود ہوگا. اگر ہم بیونڈ امیجینیشن ہم سوچیں گے، ہم بیونڈ امیجینیشن کو کام کریں گے، ہم اپنی ذات سے ہٹا کر کام کی نوعیت کی، کام کی امپورٹنس کی اگر ہم بات کریں گے، ہم اس پہ کام کریں گے ایکسپرٹیز کے ساتھ، انٹرنیشنل کولیبریشن، انٹرنیشنل ریکگنائزیشن کے ساتھ، اس کا اسٹینڈرڈ کے ساتھ خاص طور پہ، تو ہوپ فلی کہ ہم ایک بہت بڑا کام مارشل آرٹ کے لیے کر پائیں گے. اور ہم نے بہت اچھا ایک اقدام یہ بھی کیا کہ ہم نے کسی کو بھی اپنے انڈر میں نہیں کیا. ایوری ون ہیو دیئر اون رسپیکٹ. تو ہمیں اس بات کی بڑی فکر رہتی ہے کہ ہم نے تمام لوگوں کی عزت کے لیے ہم نے ایک اپنا ہمارا جو بڑا بجٹ ہے وہ اس ایرینا کے لیے ہی نہیں، بلکہ جو ماسٹرز ہیں ڈفرینٹ سٹیز سے آ رہے ہیں، ڈفرینٹ صوبوں سے آ رہے ہیں، ہمارے کراچی صوبے سے بھی ہیں، سندھ صوبے سے. تو ان ماسٹرز کے جو پروموشن ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے فائٹرز کی ایکٹیویٹیز ہیں پروموشنل، ان کی جو ہماری آپ کہہ لیں گے اس کی پروموشن کی جو ہماری ایک پوری سیریز ہوگی، تو اس پہ ہمارا پورا بجٹ ہے. اور ہوپ فلی کہ یہ بجٹ ہمارا اسی پہ خرچ ہوگا کہ ہم اپنے ماسٹرز کو، اپنے پلیئرز کو بہترین طریقے سے پروموٹ کریں گے، پروموشن دیں گے ان کے کلبس کو. بھلا وہ دوسرے شہر کے، ہم اگر بتایا راست کراچی سے ان کی پروموشن ہو رہی ہوگی دوسرے شہروں میں. اور ایک بہت بڑا اقدام جو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایونٹ کی ٹیکنالٹی کے حساب سے بھی، ایونٹ کی کو ہائی لائٹ کرنے کے اعتبار سے بھی، اور ایونٹ کو
پروموٹ کرنے کے لیے جو ہم چیزیں یوز کریں گے، جو اس بار انشاءاللہ مارشل آرٹ کو ایک ہائپ کریٹ کرائی جائے گی، تو ہم ایک بہترین میسج دے رہے ہیں. ایک بہترین میسج اپنے ایونٹ کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم دیں گے کہ یہ جو ڈراموں میں اور یہ جو ایکٹنگ کرتے ہیں فلموں میں، یہ اصل ہیرو نہیں ہیں. اصل ہیرو میدان میں پاکستان کا پرچم لے کے دنیا بھر میں اپنا نام روشن کرتے ہیں. پاکستان کے اصل ہیرو وہ ہیں جو اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے وہ گویا کسی بھی اعتبار سے کر رہے ہوں، چاہے وہ بارڈرز پہ ہوں، چاہے وہ ملک میں اندر رہتے ہوئے اپنے صوبوں کی نام کی، اپنے والدین کی نام کی، اپنے استادوں کے وقار کی نام کو، ان کے وقار کو لے کر چلتے ہیں پاکستان کے جھنڈے تلے. تو ایسے لوگ بہت کامیاب ہوں گے، اور ہم ان کو یہ پورا موقع دیں گے کہ جو فنڈ ہے، جو اسپانسر ہے، وہ ٹوٹلی ان تک پہنچے جو حقدار ہیں. اور یہ سیاست جو پاکستان کی تمام آرگنائزیشن فیڈریشن نے ایک استعمال کر کے رکھی ہے تاکہ ہر چیز کو اپنے انڈر میں کر سکیں، لوگوں کو محتاج کر سکیں. وہ ہٹلر کی بڑی زبردست ایک پوسٹ میں نے پڑھی، یہاں ڈسکس کرنا چاہوں گا اس کے بارے میں. مفہوم اور شارٹ کٹ بتاؤں گا کہ اس نے مرغی یہ دیکھی اور اس نے اس کے سارے پرور نوچ دیے، اور پر نوچ کر وہ آگے چل پڑا اور کچھ دانہ وانا پھینک دیا. اس نے جب دانہ پھینکا تو مرغی کو یہ لگا کہ یہ جو ظلم کیا ہے تو دانہ بھی اسی نے پھینکا ہے. تو جو اتنا بڑا اس کو نقصان ہوا جسمانی کہ اس کے سارے پر نوچ دیے گئے، لیکن دانہ پھینکا تو دانے سے اس نے پیچھے چلنا شروع کر دیا ہٹلر کے. اور پھر ہٹلر نے یہ تاریخی الفاظ، یہ تاریخی جملہ اپنی قوم کے سامنے یہ پیش کیا کہ اگر تم کسی کو تکلیف پہنچاؤ گے اور اس کو تھوڑا سا دانہ ڈالو گے تو وہ تمہارا محتاج ہو کر تمہارا غلام بن جائے گا. تو اس ٹریجڈی کو انشاءاللہ ہم بدلیں گے، اور ہم لوگوں کے پر نوچنے کا کام نہیں کریں گے، ان کی عزت کو بڑھانے کا کام کریں گے. اور ہم مارشل آرٹ کی وہ پروموشن کر کے دکھائیں گے جو لوگ نام لیتے ہیں، کام کرتے نہیں ہیں، بات کرتے ہیں. ہم وہ کام کر کے دکھائیں گے. ہم پچھلے کئی سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ وجہ ہے کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ سے لے کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کے ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ ہمارا جو اسپانسر ہے وہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے. تو یہ اللہ کا دیا ہوا ایک پھل ہے مارشل آرٹسٹ کے لیے، مارشل آرٹسٹوں کے لیے، پاکستان کے ان ٹیلنٹ کے لیے جن کو نظر انداز کیا گیا ہے. انشاءاللہ ہم ان کو اپنے پلیٹ فارم سے دنیا کو دکھائیں گے کہ ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے. اور لاہور سے ہمارے پاس ایک ایسی پرسنالٹی ہے مارشل آرٹ کی جنہوں نے جوجٹسو مارشل آرٹ کو پاکستان میں متعارف کروایا. اور ارلی ایجز کے اندر جب پاکستان کے اندر مارشل آرٹ بہت کم لوگوں کو مکمل طور سے معلومات ہونا شروع ہوئی، اس وقت وہ شخص انٹرنیشنلی کئی ایسے انٹرنیشنل ایونٹس کے اندر وہ ایز اے ریفری جو ہے وہ گئے اور انہوں نے اپنا جو ہے لوہا منوایا. تو صرف ریفری نہیں رہے انٹرنیشنل، بلکہ وہ ان کا کردار شوتوکان کراٹے کے اندر کانازاوا کے ساتھ ان کی ٹریننگ اور ڈفرینٹ ماسٹروں کے ساتھ ان کا کولیبریشن، اور اپنی زندگی کو انہوں نے مارشل آرٹ کراٹے کے اندر خاص طور پر لگایا، اور ایک عرصہ انہوں نے کراٹے فیڈریشن کو بھی چلایا. تو وہ شخص ہیں شیخان بابر اسماعیل بٹ صاحب، جو لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے، اور ان کا ایک بہت اہم کردار ہوگا اس ایونٹ کے اندر انشاءاللہ. تو بنا کسی تفریق، بنا کسی سیاست، ایک ایکسپرٹیز لوگوں کا یہاں پر جوائنٹ وینچر ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ایک اسٹیپ ہے. اور اس کو خراب کرنے کے لیے یقیناً بہت کوشش کی جا رہی ہے، اور ناکام کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جب اللہ مدد کرتے ہیں کسی چیز کی اور اللہ جو ہے وہ سنبھالے کسی کو، تو اسے کوئی گرا نہیں سکتا، کوئی بگاڑ نہیں سکتا اس کا. تو یہ شخص بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اسی طرح اپنا اسپورٹس سائنسز کے اندر اسلم صاحب ہیں، جو پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ماہر کوچ ہیں، جو اسپورٹس ایتھلیٹ کو جو ہے لے کے چلتے ہیں، اور بڑا زبردست کردار رہا ہے ان کا، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور اس طرح ہماری ایک بہت بڑی ٹیم ہے جس کو میں یہاں پہ ڈیفائن کر نہیں پاؤں گا، بہت کم وقت ہے ہمارے پاس، ورنہ پھر کافی گھنٹوں کی ویڈیو بن جائے گی. تو یہ تمام لوگ جو ہے وہ اسپورٹس مارشل آرٹ مل کر جب ایک کام کرے گی تو ایک بہترین کام کرے گی، اور اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھائے گی کہ اسپورٹس مارشل آرٹ مل کے کام کیسے کرتے ہیں. تو ہوپ فلی ہم یہ اپنا کام کر جائیں گے. ہوپ فلی آپ تمام لوگ باخیریت سے ہوں گے اور مارشل آرٹ کی اس ایونٹ میں جوائن کریں گے. اور یہ اوپن تھا، ہم نے اس کے لیے ٹرائل کیے، الگ الگ صوبوں میں جا کے فائٹس کروائیں اور فائٹر کو سلیکٹ کیا اور اچھے فائٹر کو جگہ جمع کرنے کی کوشش کی. اس ایونٹ کے اندر 3 ایونٹس موجود ہوں گے، جو ہم ایونٹ کے دن سرپرائز رکھا ہے وہ انشاءاللہ ہم ڈسکلوز کریں گے. ایونٹ کے اندر 3 ایونٹس ہوں گے انشاءاللہ. تو ایک بڑا ایک پروجیکٹ ہے مارشل آرٹ کے اوپر، اور اسپورٹس سائنسز بھی اس میں انوالو ہے.
ایک ڈپارٹمنٹ ہے پورا اسپورٹس سائنسز کا جو وہاں پہ کولیبریشن کرے گی مارشل آرٹ سائنسز کے ساتھ، اور ایک بہترین جوائنٹ وینچر ہے اسپورٹس کا اور ٹریڈیشنل مارشل آرٹ کا۔ کئی لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اسپورٹس سائنسز سب کچھ ہے اور ٹریڈیشنل مارشل آرٹ اس کے انڈر میں آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، ماسٹرز کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈیز کر لیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مارشل آرٹ کی اپنی ایک سائنس ہے جو اسپورٹس سائنسز سے بہت پرانی ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ کئی بات کریں گے۔ ہوپ فلی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اس مارشل آرٹ کو دیکھنے کے لیے، اس پہ جوائن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آئیں گے، اس میں ہمارا ساتھ دیں گے، اور ایک بڑی تعداد کو ہم لے کر کراچی کے اس ایونٹ کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔